آسا بادشاہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. کس طرح آسا بادشاہ نے خداوند کے قوانین کو، خداوند کے آئین کو، خداوند کی باتوں کو، خداوند کی شریعت کو لوگوں تک پہنچایا، اور آخر کار خداوند کا بندہ آسا خداوند میں سو گیا. اور پھر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہوشافط بادشاہ کو، جو آسا کا بیٹا ہے، خدا نے اپنے جلال کے لیے چن لیا، بلا لیا کہ وہ میری قوم کا لیڈر ہوگا، وہ میری قوم کا رکھوالا ہوگا، وہ میری قوم کے لیے لوگوں کو خدا کے لیے تیار کرے گا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ داؤد آیا ہے، ساؤل آیا ہے، پھر سلیمان بادشاہ آیا ہے، اور وہ 40 سال اپنے دور حکومت میں خداوند کے ساتھ چلتے رہے، اور جب ٹائم پورا ہو گیا تو اپنے وقت کے مطابق اپنے مالک کے پاس چلے گئے. اور ان اوقات کے اندر کلام بیان کرتا ہے کہ قوم اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور 10 قبیلے اپنے الگ طریقے سے خداوند کی پرستش کر رہے ہیں. جو 2 قبیلے ہیں ان کا جو دارالخلافہ ہے وہ شہر یروشلم ہے، اور جو 10 قبائل ہیں ان کا جو دارالخلافہ ہے وہ شہر سامریہ ہے. اور پہلے ہم نے 2 بادشاہوں کے بارے میں سیکھا، وہ شہر یروشلم کے اندر تھے. آج جو ہم سیکھیں گے وہ شہر سامریہ کے اندر خدا کس طرح کام کرتا ہے. آج ہم خداوند کے کلام سے دیکھیں گے کہ شہر سامریہ کے اندر خدا کس طرح اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. ہم دیکھیں گے دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہم خداوند کے کلام سے دیکھیں گے. پرانے ادامہ کے اندر دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور خداوند کا بندہ پھر بیان کرتا ہے، پھر وہ اپنے جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ اب میں نے جان لیا اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کہ اپنے خادم کا ہدیہ قبول فرما. باکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جو ایک سپہ سالار ہے، یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جو اپنے ٹائم کا ایک جرنیل ہے، جو اپنے وقت کا چیف آف آرمی سٹاف ہے. وہ بیان کر رہا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے اندر کوئی خدا ہے. اب میں جان گیا ہوں کہ اسرائیل پر کوئی حکمران ہے اور اس کا نام خدائے قادر ہے. اب میں جان گیا ہوں کہ جو اسرائیل پر حکومت کرتا ہے وہ سب کو بنانے والا ہے. جو کلام بیان کرتا ہے شہر سامریہ کے اندر الیشا نام ایک ایسا معجزاتی اور معجزے ظاہر کرنے والا، خدا کے ساتھ چلنے والا مرد خدا موجود ہے، اور اس کے دور حکومت کے اندر اس آدمی کو کوڑ لگ چکا ہے. کلام لکھا ہے کہ ارامیوں کا بادشاہ ہے، لشکر کا سپہ سالار ہے، لشکر کا وہ مالک ہے، اور وہ اب کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. اس سے پہلے اور جب وہ ارامی حکومت جا کر اسرائیل پر حملہ کرتی ہے تو کلام بیان کرتا ہے ایک لڑکی کو وہاں سے اسیر کر کے لے آتے. اور کچھ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں، اس نے ایک لڑکی کو اٹھایا ہے، ایک لڑکی کو اسیر کر لیا ہے، اس وجہ سے اسے کوڑ لگ گیا. اب کوڑ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ رو رہا ہے، پریشان ہے. وہ کبھی رمون دیوتا کے مندر میں جاتا ہے، کبھی کسی مندر میں جاتا ہے کہ میرے لیے دعائیں کی جائے، میرے لیے شفا مانگی جائے، لیکن کلام بیان کرتا ہے اسے شفا نہیں مل رہی. جب اس لڑکی کو جو اسیر کر کے لائی گئی تھی وہ شہر سامریہ کے اندر ہے، وہ محل کے اندر ہے، وہ سپہ سالار کے گھر کے اندر ہے، اور وہ اپنی
مالکن سے بات کرتی ہے کہ یہ جو میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، یہ جو دکھ کے اندر ہے، مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، ہر روز سو نہیں پا رہا، اگر میرا مالک شہر سامریا کے اندر ہوتا تو آج یہ شفا یاب ہو جاتا۔ لڑکی 12 سال کی ہے، چھوٹی ہے، شاید وہ سنڈے اسکول جا رہی ہوگی اور اس نے سیکھا ہوگا کہ ہمارا خدا شفا دینے والا ہے، ہمارا خدا چھڑانے والا ہے، ہمارا خدا زندگی دینے والا ہے، ہمارا خدا نجات دینے والا ہے۔ آج اسے موقع مل گیا ہے، آج اسے ٹائم مل گیا ہے کہ اپنی گواہی کو شیئر کرے، اور وہ اپنی مالکن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، میری بیوی، اگر میرا مالک شہر سامریا کے اندر ہوتا تو آج یہ کوڑ نہ رہتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ جیسے ہی وہ بیٹی گواہی دیتی ہے کہ اسرائیل کے اندر زندہ خدا کی منادی ہوتی ہے، اسرائیل کے اندر زندہ خدا کو پکارا جاتا ہے، اسرائیل کے اندر ایک الیشا نام خدا کا بندہ ہے جو خدا کے منہ کی باتیں بیان کرتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جو نبی ہے وہ خدا کے منہ کی باتیں بیان کرتا ہے، جو خادم ہے وہ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے، جو خادم ہے وہ خدا کی مرضی کو بیان کرتا ہے، جو خادم ہے وہ خدا کی آواز کو بیان کرتا ہے۔ اس بیٹی نے اپنے مالکن کے آگے اپنے خدا کی گواہی دے دی ہے کہ اسرائیل کے اندر زندہ خدا کی منادی کی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے بھی سنڈے اسکول جاتے ہیں، ہم بھی بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا ہے آج تم نے کون سی آیت سیکھی ہے، آج تم نے کون سی کہانی سیکھی ہے، آج تم کس طرح گواہی کو بیان کرو گے؟ یہاں پر وہ بیٹی اپنے خدا کی گواہی دے رہی ہے اور مالکن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جا کر اپنے صاحب سے بات کرتی ہے کہ اے مالک، اگر تو شہر سامریا جائے گا تو اس لڑکی جو ہمارے گھر میں اسیر ہے، قید ہو چکی ہے، وہ بیان کر رہی ہے کہ میرا مالک، میرا آقا اس شہر کے اندر جائے گا تو شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ گواہی کا ٹائم ہے، یہ خداوند کو بیان کرنے کا ٹائم ہے۔ آج ہم ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے خداوند کو بیان کرنا ہے کہ میرا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ میرے خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ میرے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو جان خداوند کا نام لے گی وہ نجات پا جائے گی۔ ہر آدمی کی، ہر بیٹے بیٹی کی، ہر بہن کی، ہر بزرگا کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرے، وہ گواہی دے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے اور وہ جلد آنے والا ہے۔ جس طرح یہ بیٹی اپنی گواہی کو دے رہی ہے اور کلام میں لکھا ہے اس کا مالک جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ سونا چاندی کپڑے اور اپنے تمام نوکروں چاکروں کو لے کر شہر سامریا کی طرف موو کر جاتا ہے، اور جا کر اس کا دل کا خیال ہوتا ہے کہ جب میں جا کر بات کروں گا تو خدا کا خادم جو الیشا نبی ہے وہ میرے استقبال کو نکلے گا، وہ میرے پروٹوکول کو نکلے گا، وہ میرے ویلکم کو نکلے گا۔ کلام بیان کرتا ہے جیسے ہی وہ الیشا کے گھر میں آتا ہے اور اس کے حواریوں سے بتاتے ہیں کہ سپہ سالار آیا ہے، فوج کا جرنیل آیا ہے، تو کلام لکھا الیشا باہر نہیں آتا۔ الیشا وہی سے کہہ دیتا ہے جا اسے کہہ دے کہ جا کر دریا یردن کے اندر 7 بار گوتے لگا، تو 7 بار گوتے لگائے گا تو شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ بات سپہ سالار کو جو نعمان کوڑی ہے، جس کا نام نعمان ہے، اسے ناگوار گزری ہے۔ وہ دل میں رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ خدا کا خادم دروازہ کھولے گا اور مجھے ملے گا، وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا اور میں شفا یاب ہو جاؤں گا، وہ مجھے میرے لیے دعا کرے گا تو میں بابرکت ہو جاؤں گا۔ لیکن خدا کے خادم نے مجھے وہیں سے آرڈر دے دیا کہ تو جا اور جا کر دریا یردن کے اندر 7 بار گوتے لگا لے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور اس کے جو خادمین ہیں وہ کہتے اے آقا، اگر خدا کا خادم کوئی اور کام کہتا تو کیا ہم وہ نہیں کرتے؟ اگر خدا کا خادم کوئی اور کام کہتا تو کیا ہم وہ نہ کرتے؟ اور خداوند کے بندہ نے کہا یہ تو گندے دریا ہیں، ان کا پانی تو گندا ہے، کیا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کے
دریا خوبصورت ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے جو حکم مانتا ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسے ہی اس نے حکم کو مانا اور 7 بار غوطے لگائے، اور جیسے ہی 7ویں بار اس نے غوطہ لگایا، کلام میں لکھا ہے اس کا جسم بچے کی مانند بابرکت ہو گیا، بچے کی مانند شفا یاب ہو گیا۔ اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب میں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کا خدا رافع ہے، اسرائیل کا خدا شافی ہے، اسرائیل کا خدا بابرکت خدا ہے، اسرائیل کا خدا سننے پر قادر ہے، اور اسرائیل کے خدا کے آگے ہر چیز ممکن ہے۔ اور جب وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے خادموں سے تو ہدیہ قبول کر لے، میرے خادموں سے ان سونے چاندی کپڑوں کا ہدیہ لے لے، لیکن خدا کا خادم کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں لوں گا۔ یہ کردار ہے، ایک تو کردار خدا کے خادم کا ہے، ایک کردار ایک بیٹی کا ہے، ایک کردار سپہ سالار کا ہے، اور چوتھا کردار بھی اسی خدا کی ہیکل کے اندر موجود ہے، جو لالچ سے بھرا ہے، جو جھوٹ سے بھرا ہے، جو خداوند کے کاموں کو جانتا ہے، خداوند کی قدرت کو جانتا ہے، لیکن دل میں چور ہے، دل میں لالچ ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ میرے آقا نے آرڈر کیا ہے تو شفا آ گئی ہے، میرے آقا نے آرڈر کیا ہے تو پانی جو نمکین ہے، پانی صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک کو کچھ چاہیے۔ اس سے پہلے نعمان اپنے خدا کے نبی سے کہتا ہے کہ مجھے صرف مٹی یہاں کی دے دے، مجھے صرف مٹی یہاں کی دے دے، تاکہ میں جا کر شہر سامریہ کے اندر اس مٹی سے خداوند کے نام کو جلال دے سکوں، اس مٹی سے میں ہیکل تعمیر کر سکوں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، لیکن اس نے جواب دیا خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا، پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا اچھا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 کھچر بوجھ مٹی دی جائے، تاکہ یہ مٹی جا کر میں بیان کر سکوں کہ رمون کے مندر اور دیوتا جن کی میں پرستش کرتا ہوں وہ سارے جھوٹے ہیں، اور اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے، اس کی میں منادی کروں گا، اس کا میں پیغام لوگوں تک لے کر جاؤں گا۔ آج جب خدا نے مجھے اور آپ کو شفا یاب کیا ہے، ہم نے چلتے پھرتے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ میرا خدا زندہ ہے، میرا خدا سننے پر قادر ہے، میرا خدا چھڑانے پر قادر ہے۔ اے میری بیٹی آ خداوند کے گھر چلے، اے میرے بھائی آ خداوند کے گھر چلے، تیرے کاروبار کو بابرکت کر دے گا، تیری فصل کو بابرکت کر دے گا، تیرے مال معاشی کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا، تیرے بچوں کو جو پریشان ہیں ان کو سرفراز کر دے گا۔ تو آ اسرائیل کے خدا سے ملاقات کر کے تو دیکھ۔ یہ ہے 3 کریکٹر، اور چوتھا کریکٹر یہ ہے حجازی۔ حجازی بھی الیشا کا شاگرد ہے۔ الیشا کس کا شاگرد ہے؟ ایلیا کا۔ اور جب ایلیا معجزہ کرتا ہے تو برکت الیشا پاتا ہے، ایلیا کام کرتا ہے الیشا برکت پاتا ہے، ایلیا خداوند کے آگے جھکتا ہے تو الیشا برکت پاتا ہے۔ آج خداوند کا بندہ الیشا خداوند کے آگے جھکا ہوا ہے، اور اس کا شاگرد اس کے ساتھ چلنے والا لالچ میں مبتلا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ پیچھے جا کر نعمان کوڑی سے بات کرتا ہے کہ افرائیم کے علاقہ کے اندر سے 2 لوگ آ چکے ہیں، ہمیں کچھ یہاں سے چاہیے۔ وہ تو بڑا خوش ہوا کہ خدا کے خادم نے تو کچھ نہیں لیا، خدا کے خادم نے تو کچھ نہیں مانگا، لیکن اس کا شاگرد اس کا آواری آ گیا ہے، اور اس نے کلام میں لکھا ہے اسے حجازی کو کچھ دے دیا۔ اور خدا کا خادم جو مرد دعا ہے، خدا سے بات کرنے والا ہے، خدا کی سننے والا ہے، کلام میں لکھا ہے اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا۔ اس نے کہا میرے دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا، کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور داغستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لیے یہ وقت ہے؟
یہ وقت تو منادی کرنے کا ہے، یہ وقت تو گواہی دینے کا ہے، یہ وقت تو خداوند کے ساتھ ملاقات کرنے کا ہے۔ تو جانوروں کی فکر کر رہا ہے، تو اپنے کھیتوں کی فکر کر رہا ہے، یہ وقت ہے خداوند کے آگے جھکنے کا۔ آج وقت ہے خداوند کے آگے ملاقات کرنے کا، آج وقت ہے خداوند کو دل دینے کا، آج ٹائم ہے خداوند کے آگے جھکنے کا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پہلے دن خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، کہا اچھا ہے۔ دوسرے دن خدا نے فضا کو بنایا، اچھا ہے۔ تیسرے دن بھی خدا نے بنایا، کہا اچھا ہے۔ چوتھے دن بھی خدا نے بنایا اور کہا اچھا ہے۔ پانچویں دن خدا نے جانوروں کو بنایا اور کہا اچھا ہے۔ اور چھٹے دن خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا کہ یہ جو چاند ستارے ہیں یہ تیرے لیے ہیں، یہ جو ہوا ہے یہ تیرے لیے ہے، یہ جو فضا ہے تیرے لیے ہے، یہ جو جانور ہیں تیرے لیے ہے۔ چھٹے دن خدا نے انسان کو بنا کر کہا تو اس پر حکومت کرے گا، یہ تیرے محکوم ہو جائیں گے۔ اور آج خدا نے ساتویں دن کہا اے ثمر یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ فضا تیرے لیے ہے، یہ گھر تیرے لیے ہے، یہ بنگلہ گاڑی تیرے لیے ہے، یہ بچے تیرے لیے ہیں۔ اور ساتویں دن تیرے خدا کا پاک دن ہے، اس دن تو اپنے خدا کے آگے جھکنا۔ اس لیے خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کیا یہ دن ہے؟ کیا یہ مانگنے کا دن ہے؟ کیا یہ جانور چرانے کا دن ہے؟ کیا یہ کھیتوں میں کام کرنے کا دن ہے؟ کیا تو اپنے مال مویشی کو پالنے کا دن ہے؟ یہ ٹائم تو ہے خداوند کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ہے، یہ ٹائم خداوند کے ساتھ چلنے کا ٹائم ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسے ہی حجازی نے جھوٹ بولا تو نعمان کا کوڑ حجازی کو لگ گیا۔ جھوٹ کی سزا کوڑ ہے، حسد کی سزا کوڑ ہے، غلط بیانی کی سزا کوڑ ہے، خداوند سے بھاگنے کی سزا کوڑ ہے۔ بے شک کوڑ آپ کو نظر نہ آئے لیکن آپ کے اندر ایسا کوڑ ہے جو غربت کا کوڑ ہے، نفرت کا کوڑ ہے، بد چلی کا کوڑ ہے، بد نظری کا کوڑ ہے، غلط سننے کا کوڑ ہے، غلط بیان کرنے کا کوڑ ہے۔ جب تک ہم اپنے خداوند کے حکم کی حکم عدولی کرتے رہیں گے برکت نہیں آئے گی، خوشیاں نہیں آئیں گی، شفا نہیں آئے گی، بحالی نہیں آئے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے نعمان کے کوڑ حجازی کو لگ گیا۔ نعمان کو تو صرف نعمان تک کوڑ محدود رہا۔ اور کلام میں لکھا جب خدا کے خادم نے اس پر لعنت کی تو کلام میں لکھا ہے ساری نسل کوڑ میں مبتلا رہی، وہ ساری زندگی کوڑ میں مبتلا رہا کیونکہ اس نے خدا کے گھر میں رہ کر بھی خداوند کی قدرت کو نہ جانا، خداوند کے کاموں کو دیکھ کر بھی خداوند کی پرستش نہ کی، خداوند کے اختیار کو دیکھ کر بھی خداوند کے ساتھ نہ چلا۔ اس لیے میرے عزیزو آج ٹائم ہے، ہمارا کردار کون سا ہے؟ کلام کا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ جب آپ کو بار بار خداوند کے کلام کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ کوئی پادری سمر کی کال نہیں ہے، یہ کوئی پادری عمران کی کال نہیں ہے، یہ پادری ذیشان کی کال نہیں ہے، یہ پاسٹر شہباز کی کال نہیں ہے، یہ پاسٹر ڈیوڈ بیدی کی کال نہیں ہے، یہ کال ہے تو زندہ خدا کی کال ہے کہ ساتویں دن میرے مقدس دن کو تو اپنے آپ کو جھکا دینا۔ میں نے تیرے لیے 6 دن سب کچھ کیا ہے اور ساتویں دن تو میرے دن کو مقدس ٹھہرانا۔ پھر برکت آئے گی، پھر شفا آئے گی، پھر بحالی آئے گی، پھر گھر میں سے ہر غربت، نفرت، حسد جاتی رہے گی اور خوشحالی کے دن آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح خداوند کے بندہ سپہ سالار اور آرمی چیف آف سٹاف نے اپنے آپ کو خداوند کے آگے سرنڈر کر دیا، جس طرح خداوند یسوع مسیح کے آگے اس آدمی نے کہا کہ جس کا میں نے 2 گناہ لیا ہے اس کا 4 گناہ ادا کرتا ہوں، جس کا میں نے ناحق کیا ہے اسے میں معاف کرتا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ جب آپ بھی اپنے کوڑ کو اپنے خداوند کے سرنڈر کریں گے تو خداوند کہے گا آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے، آج تیرے گھر میں شفا آئی ہے، اب جا اپنی چارپائی اٹھا اور دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اس لیے میرے عزیزو 7ویں دن سارے کام کاج کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ
چاول لگا رہے ہیں تو یہ گواہی کا ٹائم ہے کہ آج میرے خدا کا پاک دن ہے. پہلے خداوند کو ٹائم دوں گا پھر کھیتوں کو ٹائم دوں گا. پہلے میں خداوند کے آگے جھکوں گا پھر میں جانوروں کے لیے چارہ بناؤں گا. پہلے میں خداوند کے آگے جھکوں گا پھر میں جا کر مزدوری کروں گا. پہلے میں خداوند کے آگے جھکوں گا پھر میں اور کوئی کام کروں گا. پھر خدا کہے گا اے میری بیٹی اے میرے بیٹے بتا تیرے دل کی رضا کیا ہے. اس لیے ہر روز اپنے خداوند کے ساتھ بات کریں کہ اے خدا میرے کردار پر غور کر, میرے دل پر غور کر, میری سوچوں پر غور کر, میرے اندر سے کوڑ کو لعنت کو ختم کر تاکہ میں اچھے دن دیکھ سکوں اور برکت کو حاصل کر سکوں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے. آمین.